السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ انسانی تاریخ لاکھوں سال پر محیط ایک شاندار داستان ہے جس میں مختلف تہذیبوں نے جنم لیا، ترقی کی اور پھر زوال پذیر ہوئیں۔ ان تہذیبوں میں وادی سندھ کی تہذیب، جسے ہڑپا تہذیب یا سندھ گھاٹی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، ایک انتہائی اہم تہذیب تھی جو تقریباً 2600 سال قبل مسیح سے 1900 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب جدید پاکستان اور شمال مغربی بھارت کے علاقوں میں پروان چڑھی اور اپنے زمانے کی دیگر تہذیبوں جیسے مصر اور میسوپوٹیمیا کے ہم پلہ تھی۔ ابتدائی انسانوں کی تاریخ کا آغاز افریقہ میں ہوتا ہے، جہاں سے ہومو سیپینس نے دنیا کے مختلف حصوں میں ہجرت کی۔ انسان نے شکار، زراعت اور سماجی نظام تشکیل دیا، جس سے بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں۔ میسوپوٹامیہ، دجلہ و فرات کے کنارے موجود اس تہذیب میں پہلی تحریری شکل کیونیفارم ایجادی اور منظم ریاستی نظام قائم ہوا۔ مصر، دریائے نیل کے کنارے بسنے والی اس تہذیب میں عظیم الشان اہرام اور فرعون کی حکمرانی رہی۔ چین، زرد دریا کے کنارے آباد چینی تہذیب نے فلکیات اور تحریر اور فلسفہ میں نمایاں ترقی کی۔ یونان اور روم میں مغربی دنیا کی جمہوریت، فلسفہ اور قوانین کی بنیاد وہاں رکھی گئی۔ وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے گرد تھا۔ اس کا جغرافیائی دائرہ موجودہ پاکستان کے صوبوں سندھ، پنجاب اور بلوچستان تک پھیلا ہوا تھا، جبکہ بھارت میں راجستھان، گجرات اور ہریانہ کے کچھ حصے بھی اس تہذیب میں شامل تھے۔ اس تہذیب کے دو سب سے مشہور شہر آپ یقیناً جانتے ہوں گے، موہنجو داڑو سندھ میں اور ہڑپا پنجاب میں تھے، جن کی باقیات، شاندار باقیات، بلکہ آج بھی اس تہذیب کی عظمت کی گواہی دیتی ہیں۔ دنیا ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کی سب سے قابل ذکر خصوصیت اس کی اعلیٰ شہری منصوبہ بندی تھی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے شہر گرڈ سسٹم پر بنائے گئے تھے، جہاں سڑکیں ایک دوسرے کو زاویہ قائمہ پر کاٹتی تھیں۔ ان شہروں میں پختہ اینٹوں کی عمارتیں، سیوریج کا گٹر کا بہترین نظام، عوامی غسل خانے جسے موہنجو داڑو کا عظیم غسل خانہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں، اور پانی کی فراہمی کے لیے کنویں موجود تھے، اور اتنی ترتیب میں اتنے زیادہ تھے کہ تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو پانی میں کسی قسم کی مشکلات نہ ہوں۔ وادی سندھ کے لوگ کاشتکار، کاریگر اور تاجر تھے۔ وہ گندم، جو، کپاس اور کھجور کی کاشت کرتے تھے۔ کپاس کی پیداوار خاص طور پر اہم تھی، اور یہ ممکنہ طور پر دنیا میں کپاس کی پہلی کاشت تھی۔ اس تہذیب کے لوگ میسوپوٹیمیا، ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ ان کی مہروں، زیورات اور برتنوں کے نمونے دور دراز علاقوں میں دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تہذیب ایک وسیع تجارتی نیٹ ورک سے جڑی ہوئی تھی، اور یہاں سے جو مال تھا، جو چیزیں تھیں، پوری دنیا میں بھیجی جاتی تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب نے ایک تحریری نظام بھی وضع کیا تھا، جسے سندھ رسم الخط کہا جاتا ہے۔ یہ تحریر اب تک مکمل طور پر سمجھی نہیں جا سکی ہے، کیونکہ اس کی زبان اور رسم الخط کا راز ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اس تہذیب کی مہریں، جن پر جانوروں اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھی، تجارت اور مذہبی رسومات میں استعمال ہوتی تھی۔ وادی سندھ کے لوگ قدرتی عناصر اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ آگ، پانی، کچھ مورخین کا خیال ہے کہ شیو جیسی شخصیت کی پوجا کی جاتی تھی اس علاقے میں، اور ایک جانوروں کا مالک انہوں نے پشوپتی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، جس کی پوجا کرتے تھے۔ عورتوں کی مورتیاں بھی ملی ہیں جو ممکنہ طور پر ماں دیوی کی پوجا کی عکاسی کرتی، یعنی پوجا پاٹ ان علاقوں میں ہوتی تھی۔ اب سوال یہ کہ اتنی ترقی یافتہ سندھ تہذیب زوال کا شکار کیسے ہوئی؟ تقریباً 1900 سال قبل مسیح کے قریب وادی سندھ کی تہذیب زوال پذیر ہونے لگی، اور کیا وجوہات ہیں؟ اس کی جو زوال کی وجوہات ہیں اس پر مورخین میں اختلاف ہے، لیکن چند اہم وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جیسے دریائے سندھ کی اس کا جو رخ تھا، اس کی تبدیلی اور خشک سالی، موسمی تغیرات اور آریاؤں کی آمد،
اگرچہ اس پہ کافی تنقید بھی ہوتی ہے اس نظریے پہ، اب تجارتی نظام کی کمزوری، اندرونی بغاوتیں، لڑائیاں آپس کی، وہ اس تہذیب کے زوال کا سبب ہو سکتی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب نے پوری دنیا پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں جو آج تک نظر آ رہے ہیں۔ شہری منصوبہ بندی کا یہ نظام بعد کی تہذیبوں کے لیے ایک نمونہ تھا۔ کپاس کی کاشت کا علم دنیا کے دیگر حصوں تک پہنچا، یہیں سے کپاس پوری دنیا میں گئی۔ تجارتی روابط نے مشرق و مغرب کے درمیان ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا، کلچر ایک دوسرے کو سمجھا۔ وادی سندھ کی تہذیب انسانی تاریخ کی ایک عظیم وراثت ہے جس نے شہری زندگی، تجارت اور ثقافت کے میدان میں قابل رشک ترقی کی۔ اگرچہ اس کا زوال ہوا، لیکن سندھ تہذیب ایک انتہائی ترقی یافتہ اور اثر انگیز تہذیب تھی جس کے اثرات آج بھی دنیا بھر کی ثقافتوں اور معاشروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کی شہری منصوبہ بندی، تجارتی مہارت اور سماجی ترقی نے جدید تہذیبوں کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ سندھ تہذیب میں پائی جانے والی مذہبی علامات بعد کے ہندو، بدھ اور جین مذاہب میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔